हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और लेटेस्ट से भी लेटेस्ट अपडेट्स किसकी? एंड्रयू जैक की। एंड्रयू जैक जो है वो वापस लग चुके हैं, तैयारी पकड़े हुए हैं। और जिस तरह के हर जगह पर ये एक चहम है, गुइयाँ, या आप कहते हैं रूमर्स हैं कि भाई अगला मिस्टर ओलंपिया एंड्रयू जैक ही होगा। और आप इसको देख सकते हैं बैक की एक्सरसाइज लगाते हुए। मगर अगर आपको नज़र आ रहा है और आप नोटिस कर पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में डाइट छोड़ी हुई थी। और ठीक ठाक मेरे ख्याल में इन्जॉय किया है इस बंदे ने ओवर द टाइम। और खाने शाने खाए, पार्टियाँ शार्टियाँ की होंगी, सब कुछ करा है, तो थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है। मगर ये भी हो सकता है कि साइज़ बढ़ाया हो ओवर द टाइम। मतलब है कि जितना भी टाइम ऑफ था इनका, वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो सही ठीक ठाक साइज़ गेन किया हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा साइज़ इन्होंने गेन किया हुआ है। खैर वो तो आखिर में हमें पता लगेगा कि भाई कितना साइज़ एज अ होल इन्होंने गेन करा है। फ़िलहाल तो यूँ लग रहा है कि वेट ठीक ठाक इन्होंने बढ़ाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मुझे। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको बुरा नहीं समझता हूँ और इसको ज़रूरत भी है। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, लोग भी कह रहे हैं कि भाई एंड्रयू जैक जो है वो उनका फ्रेम काफ़ी चौड़ा और लंबा है, तो इस वास्ते इनको ज़रूरत है एक हेवी वेट और हेवी मसल्स और एक्स्ट्रा मसल्स की ऑन द फ्रेम। तभी जाकर ये थोड़े से बड़े लगेंगे, अच्छे दिखेंगे, और भी ज़्यादा खूबसूरत और निखार इनके जिस्म में आएगा। सो देखते हैं कि भाई ये एट द एंड ऑफ द डे, जब ये मतलब है कि अपना प्रिपरेशन आखिर में मिस्टर ओलंपिया ही होगा इनका जो आखिरी टारगेट होगा। टू बी ऑनेस्ट, आखिर मिस्टर ओलंपिया में जब आते हैं तो कहाँ पर ये फिनिश करते हैं? वही चौथे पांचवे पे ये बस गुजारा कर लेते हैं कि भाई ठीक है, बस ठीक है, चौथा पांचवा आ रहा है तो बस उसमें मज़े कर लूँ और उसको ही गुजार लूँ। या कि हम एक नया, तगड़ा और ज़बरदस्त बड़ा वाला एंड्रू जैक हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है, टू बी ऑनेस्ट, मैं यही चाहता हूँ कि भाई एक तगड़े मुकाबले के लिए एंड्रू जैक आ जाए, इनका और सैमसन डोडा का मुकाबला हो। इनका और दोनों का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि सैमसन डोडा और इनका कद भी एक जैसा है। कोई और भी आ सकता है, ये मैं वैसे ही इन दोनों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर यही दो हों तो मतलब है कि ठीक है। मगर अगर कोई और आ जाए और इनसे बेहतर आ जाए, वो तो और भी बड़ी बात है। मतलब है कि वो तो ऐसा है कि भाई वो तो फिर वो स्पॉइलर जिस तरह है वो होगा। ये जब पूरे रिप नजर आते हैं ना, इस तरह, या ना क्लासिक जीतने के बाद इस तरह दिख रहे थे, काफ़ी ज़बरदस्त थे उस वक़्त भी। उसके बाद हम बात करेंगे एंड्रिया मामूली। मामूली इनका नाम है, एंड्रिया मामूली। और काफ़ी खूबसूरत इनकी फ़िज़ीक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और अच्छी फ़िज़ीक के ये मालिक हैं। काफ़ी खूबसूरत बैलेंस किस्म का इनका फ़िज़ीक मुझे दिखता है। काफ़ी एक एक कहते हैं एक चार्म है इनके फ़िज़ीक में, मैं ये कह सकता हूँ। हर जगह यानी हर एक मसल जो है वो लग रहा है कि भाई वो क्या कहते हैं, पेंटिंग करके और एक किस्म का ऑर्डर पे बनाया हुआ है। ऑफ सीज़न ये भी चल रहे हैं, इन्होंने भी कंपटीशन करी थी रिसेंटली, और उसके बाद ऑब्वियसली ऑफ सीज़न इनको भी जाना था ताकि थोड़ा सा मसल्स गेंस कर सके और बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए। तो इन्होंने भी ठीक ठाक साइज गेन करा है, मगर वापस छोड़ा नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुकाबले की चाह और प्रिपरेशन इन्होंने छोड़ी नहीं है, वही दोबारा आए हैं और अपने एक प्रिपरेशन में लग गए हैं। क्योंकि जिस तरह के है कि गर्मियों का मौसम है, और फिर मेरे ख्याल में आफ्टर समर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कंपटीशन शुरू ही हो जाते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते एक नए कंपटीशन होता रहता है। तो मोस्ट बॉडी बिल्डर्स जो यही है कि वो दो तीन कंपटीशन मिस्टर ओलंपिया से पहले पहले कर ही जाते हैं। काफ़ी तगड़े नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और इनका जो वर्कआउट है और जो इनकी एक क्या कहते हैं डिसिप्लिन है, वो हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी काफ़ी मतलब है कि ये नहीं है कि इन्होंने कुछ लूज़ किया हुआ है, एक्स्ट्रा फैट गेन किया है, मगर वो कंपटीशन वाली बॉडी तो ऑब्वियसली नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मगर ये कह सकते हैं हम कि भाई इस बंदे ने मसल्स गेन किए हैं।
جو کہ ضرورت تھی میرے خیال میں. ہر ایک بڑے کمپٹیشن کے بعد جب آپ کی باڈی ریسٹ میں چلی جاتی ہے اور ایک قسم کا وہ کر لیتی ہے، کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ٹائم ملتا ہے، تو اس ٹائم میں ڈیفینیٹلی مسلز جو ہے نا وہ ریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور ریپیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی گین کرتی ہیں، مسلز گین کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہے آبویسلی. اور یہ چاہیں گے بھی کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا یہ تھوڑے سے ایکسٹرا مسلز اور گین کریں، اسپیشلی ان پارٹس، باڈی پارٹس پہ جہاں پر ان کو ضرورت ہے. کافی مجھے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، کافی بڑھیا ان کی فزیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے تائس کی، اور لیگز کافی اچھے ہیں ان کے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ محنت جتنا کر رہے ہیں وہ دکھ بھی رہا ہے کہ بھئی جو محنت فرما رہے ہیں یہ صاحب وہ دکھ بھی رہے ہیں ہم کو. تو دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر یہ کون کون سے کمپٹیشنز میں ہم کو کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے. ہماری یہی ان کے لیے دعا ہے کہ بھئی یہ آگے جا کر اچھے ایک قسم کے مسٹر اولمپیا کے اسٹیج پر بھی ہمیں نظر آئیں، ایک بڑے اسٹیج پر. بڑے اسٹیج سے میرا مطلب ہے ٹاپ 10 میں. یہ نہیں ہے کہ بھئی جائیں اور بس آئیں. اور مسٹر اولمپیا کی بات کرتے ہیں تو پھر رومانڈینو کو ہم کہاں چھوڑ سکتے ہیں. کلاسک کے ونر ہیں اس سال کے، اور میرے خیال میں انہوں نے بھی اپنی پریپریشن سٹارٹ کر لی ہے. آلدو کہ ان کے پاس وائلڈ کارڈ ہے، وائلڈ کارڈ ان دس سینس کیونکہ یہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے ٹائٹل کو، مگر پھر بھی پریپریشن انہوں نے شروع کی. اور لگ یوں رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ کچھ کمپٹیشنز میں ویسی ہی حصہ لیں گے. کیونکہ اگر آپ اتنا لمبا میرے خیال میں پریپریشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو آبویسلی ضرورت ہوتی ہے کہ 2-3 کمپٹیشن میں حصہ لے، جیتے، تھوڑے سے پیسے کمائیں. کیونکہ ان کا کچھ اور کام تو ہے نہیں، یہی ہے کہ ان کا پروفیشن ہے. ان کی فزیک بہت ہی تگڑی نظر آئی ہے، بہت ہی زبردست نظر آ رہی ہے مجھے. ان کے آرمز، شولڈرز اور چیسٹ جو ہے اس میں تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے. لوگ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. 4 آرمز جو ہیں انہوں نے تقریباً 4 آرمز میں ایک ریولوشن لے کر آئے ہیں. مگر آپ کو یہ بتائیں 4 آرمز جو ہیں ان کے ویسی نہیں بنے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی انہوں نے صرف باڈی بلڈنگ کر کے 4 آرمز بنائے ہیں. یہ ایک ادھر ایک ہوتا ہے اس کو، میں اب ٹو بی آنیسٹ مجھے ایستھیٹک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ کون سی اس کو کہتے ہیں، جس میں آپ کے 4 آرمز کافی استعمال ہوتے ہیں، جس میں پوری باڈی آپ کنٹرول کرتے ہیں 4 آرمز پہ. تو اس کی وجہ سے ان کے 4 آرمز کافی سٹرونگ ہیں، شروع سے ہی سٹرونگ ہے، بہت ہی بڑھیا نظر آتے ہیں. ان کے مڈل سیکشن بہت ہی خوبصورت ہے. شولڈرز اینڈ آرمز کافی اچھے نظر آتے ہیں. بیک ان کا اچھا ہے، بہت اچھا نہیں ہے مگر اچھا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بھئی یہ اب 212 میں چلے جائیں گے، 212 میں جائیں گے، یا کہ اورال کی طرح اب جانے کی کوشش کریں گے کلاسک میں. مگر مجھے یہ لگ رہا ہے ان کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس دی ہوئی ہیں اس کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ کلاسک میں جائیں گے اور کلاسک کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. مگر یہ ایک بات بتاؤں کہ کلاسک میں ان کو ہرانے کے لیے اور بھی بہت لوگ گے اس دفعہ. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہی ہوں گے، ایک بندہ ہوگا اور یہی کمپیٹ کرے گا. تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا کلاسک کو ڈیفینڈ کرنا. کیونکہ دوسرے جو کلاسک کے باڈی بلڈرز ہیں، سی بم دیکھو وہ ایک ایکسیپشنل بندہ تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس نے کسی کو آگے آنے نہیں دیا. اس کے درمیان اور سیکنڈ بندے کے درمیان میں کافی لمبا گیپ ہوتا تھا. مگر آج کل سی بم کے بعد یہ گیپ بالکل ختم ہو گیا ہے. ساروں کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کمپٹیشن کا ونر ہو سکتا ہے. لاسٹ ٹائم رومانڈینو جیتا ہے، آبویسلی اس نے محنت بڑی کی تھی، بہت ہی اچھی فزیک لے کر آئے تھے. بٹ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. ایڈون پلیمیریا یہ ان کا نام ہے، اور یہ مینس فزیک میں یہ کمپیٹ کرتے ہیں. آپ ان کی فزیک چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے. مڈل سیکشن، وی ٹیپر، شولڈرز اور چیسٹ آپ چیک کر لیں. آرمز کی میں بات ہی نہیں کروں گا، آرمز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ان کی تھائز چیک کر لیں وہ بھی بہت ہی بڑھیا ہیں. بالکل آپ کو ایک بندے کی یاد آ رہی ہوگی، اور وہ بندہ ہے علی بلال. علی بلال جو افغانستان کی طرف سے کمپیٹ کرتے ہیں، ان کے اور ان کے فزیک میں بہت سملرٹی ہے. مگر میرے خیال میں علی بلال جو ہے مڈل سیکشن میں خاص کر جو سائڈز ہیں وہ ان کے کافی رپٹ آتے ہیں، کافی زیادہ کلیئر آتے ہیں. مگر باڈی وائز دونوں کافی زیادہ سملر ہیں.
آلدو کہ مجھے لگتا ہے کہ علی بلال جو ہے وہ کافی زیادہ شارپ ہوتے ہیں، کرسپی ہوتے ہیں، مگر ان کی فزیک بھی بہت ہی اسٹرانگ ہے. بیک آپ چیک کر لیں، بہت ہی بڑھیا قسم کا بیک ہے ان کا، خوبصورت اور زبردست. اس میں صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اور شارپ آ جائیں، شارپنس لے کر آئیں باڈی میں، ایک وہ کرسپینس لے کر آئیں تاکہ لگے، اور مسلز اور بھی شارپ نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو میرے خیال میں اور بھی زیادہ خوبصورت دکھیں گے یہ. یہی میرے خیال میں ججز دیکھنا چاہتے ہیں مینز فزیک میں. مڈل سیکشن اور بھی شارپ ہو اور بھی خوبصورت ہو، اسپیشلی جو سائڈز ہیں یہ زیادہ شارپ ہوں تو بہت ہی بڑے نظر آتے ہیں. ان کے میرے خیال میں سائڈز جو ہیں وہ اتنے زیادہ شارپ نہیں ہیں کمپیئر ٹو علی بلال. فزیک وائز اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ بھائی فزیک وائز ان کے اور علی بلال کے درمیان میں بہت ہی کم فرق ہے. صرف مسئلہ جو ہے وہ مڈل سیکشن کا ہے. تھوڑا سا یہ اگر سائز گین کر لیں میرے خیال میں بہت ہی زبردست دکھیں گے اور بھی، کیونکہ جب یہ شارپنس لے کر آئیں گے تو آبویسلی یہ اور بھی زیادہ ویٹ لوز کریں گے، تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ان کو تھوڑے سے مسلز ایکسٹرا کی ضرورت ہوگی. تو دیکھیں گے کہ آگے جا کر اس سال کے آخر تک ہمیں یہ کیسے دکھنے میں نظر آتے ہیں اور کہاں پر دکھتے ہیں ہمیں. یہ بھی ہے کہ بھئی انجری نہ ہو جائے یا پتہ نہیں کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے، تاکہ بندہ دکھے تو ضرور نہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر، اور آخر میں مسٹر اولمپیا میں ہمیں یہ پرفارم کرتے ہوئے دکھنے چاہیے. مڈل سیکشن وی ٹے پر آپ ان کا چیک کر لیں، بہت ہی بڑھیا ہے. بیک میں دیکھو، لوور بیک میرے خیال میں تھوڑی سی ان کی زیادہ شارپ نہیں ہے. وہ شارپنس اگر لے کر آئے نا، وہی بات ہے کہ بھئی ان کے اور علی بلال جیسے باڈی بلڈرز کے درمیان میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ زیادہ شارپ ہیں اور یہ تھوڑے سے کم شارپ ہیں. اگر یہ شارپنس لے کر آئیں گے تو جیت جائیں گے، اگر نہیں تو پھر اگلے سال کا انتظار کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.